اور حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے ادا کرتے تھے اور یہ نماز بعض صالحین در صالحین رواج پاتی رہی۔ بعض عارفین نے ایک بار رات اور ایک بار دن میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں صلاۃ التسبیح کے فضائل کیا ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے صلاۃ التسبیح ادا کریں، آج میں آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ تو چلے سماعت کریں۔ شب برات میں دیگر عبادات و نوافل کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کے نفل بھی ادا کر لیے جائیں، جیسا کہ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ شب برات میں صلاۃ التسبیح بھی ادا کر لی جائے، کیونکہ یہ کسی شک و شبہ کے بغیر صحیح طور پر ثابت ہے۔ آئیے اس نماز کی اہمیت و فضیلت ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح کا تفصیلی طریقہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے چچا جان، اگر روزانہ یہ نماز ادا کر سکے تو ضرور کریں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے ادا کر لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ ادا کر لیا کریں، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی، اور ہمارے بزرگان دین کی کچھ اقوال ہیں اور ہمارے بزرگان دین نے اسے پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ جناب حضرت امام عبدالعزیز بن ابو رواد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو جنت کا ارادہ رکھتا ہے وہ صلاۃ التسبیح لازمی پڑھا کریں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے صلاۃ التسبیح کے متعلق روایات بیان کی ہیں اور اس کے فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔ اور حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے ادا کرتے تھے اور یہ نماز بعض صالحین در صالحین رواج پاتی رہی۔ بعض عارفین نے ایک بار رات اور ایک بار دن میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا گیا جو صلاۃ التسبیح پڑھ لے خضوع و خشوع کے ساتھ، تو بتایا گیا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھیں گے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اب باغور سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے اور 4 رکعت کی نیت کر لیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے آپ کو 15 مرتبہ ثنا کے بعد۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ کون سی؟ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر
سجدہ سے سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدہ میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت پڑھے اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ یہ طریقہ تھا، آپ پڑھیں انشاءاللہ، ضرور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ جب بھی موقع ملے آپ کو تو یہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اچھی نیت کر لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔